السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ رب کریم خوش رکھے۔ رمضان المبارک کی مبارک بہاریں چل رہی ہے۔ آخری عشرے میں ایک اہم عبادت عید الفطر سے پہلے صدقۃ الفطر اور فطرانہ کی ادائیگی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم آپ کی خدمت میں صدقۃ الفطر کے تعلق سے 4 اہم باتیں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم یہ بتائیں گے کہ صدقۃ الفطر شریعت نے کیوں رکھا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ دوسرا، صدقۃ الفطر میں کیا کیا چیز دینی چاہیے، دی جا سکتی ہے۔ تیسری بات ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کریں گے کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے۔ اور چوتھی بات کہ اس کا ٹائم کیا ہے، کب دینا ہے اور کب تک دے سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم پہلی بات پر آتے ہیں۔ صدقۃ الفطر شریعت نے کیوں رکھا ہے؟ یہ واجب ہے، اس کا دینا ضروری ہے۔ شریعت نے پہلی بات یہ اس لیے رکھا ہے کہ یہ شکرانہ ہے۔ رب کریم نے ہمیں محض اپنے فضل، کرم، انعام سے رمضان عطا فرمایا، روزے رکھنے کی طاقت عطا فرمائی، تراویح عبادت، تلاوت، بہت ساری عبادتوں کی رب کریم نے توفیق عطا فرمائی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو رمضان میں حیات بھی تھے لیکن روزہ نہیں رکھ پائے۔ انہوں نے زندگی بھر کبھی روزہ نہیں چھوڑا تھا، لیکن اس سال ڈاکٹر نے ان کو منع کر دیا تھا، طبیعت نے ان کو ساتھ نہیں دیا تو وہ روزہ نہیں رکھ پائے۔ رب کریم کا شکر ہوا کہ اس نے ہمیں روزہ رکھنے کی طاقت اور قوت اور توفیق عطا فرمائی۔ اس پر شکرانہ جملہ سمجھ لیجئے کہ صدقۃ الفطر شکرانہ ہے، جرمانہ نہیں ہے۔ دوسری بات کہ یہ صدقۃ الفطر تلافی مافات، یعنی جیسے فرض نماز کے بعد سنت نفل نمازیں اس لیے ہوتی ہے کہ فرض نمازوں میں جو کمی کوتاہی اور کمزوری رہ گئی وہ سنت نفل نماز سے پوری ہو جاتی ہے، تو رمضان کے روزوں اور عبادتوں میں جو کمی رہ جائے گی وہ صدقۃ الفطر سے پوری ہو جائے گی۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر یہ ہمارے روزوں کی زکوٰۃ ہے۔ اور چوتھی حکمت صدقۃ الفطر کی یہ ہے کہ صدقۃ الفطر اس لیے رکھا گیا ہے کہ عید کا دن مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، تو غریب کی عید بھی عید ہو جائے، اس دن کوئی بھوکا نہ رہے، اس دن کوئی ننگا اور پریشان اور مصیبت زدہ نہ رہے، حالات کا شکار نہ رہے، اس کے گھر میں بھی اچھا کھانا پینا ہو جائے۔ ان حکمتوں کی وجہ سے شریعت نے صدقۃ الفطر رکھا ہے۔ اب آئیے دوسرے آپشن کو لیتے ہیں۔ صدقۃ الفطر میں ہم کو کیا دینا ہے؟ اس میں 4 آپشن ہے جس کی قیمت آپ اپنے مقام کے مارکیٹ میں اور کرانے کی دکان پر جا کر اپنے اپنے ایریے کے اعتبار سے نکال سکتے ہیں۔ 4 آپشن میں پہلے نمبر پر ہے 2.25 کلو گیہوں، اور اس کے بعد 3 آپشن جو ہے وہ 3.5 کلو ہے۔ 2.25 کلو گیہوں، 3.5 کلو جو جس کو بارلی کہا جاتا ہے، پھر 3.5 کلو خشک کھجور، خرما جس کو کھاریک بھی کہتے ہیں، اور 3.5 کلو کشمش۔ تو 4 چیزیں ہو گئی، 2.25 کلو گیہوں، 3.5 کلو جو، 3.5 کلو چھوارے اور 3.5 کلو کشمش۔ ایک چیز 2.25 کلو اور 3 چیزیں جو ہیں وہ 3.5 کلو ہیں۔ اب 2.25 کلو گیہوں تقریباً 70، 60، 80 روپے کے آس پاس ایریا وائز الگ ہو سکتا ہے۔ 2.25 کلو گیہوں کی قیمت اندازاً احتیاطاً 100 روپیہ ایک صدقہ فطر آپ ادا کر سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ اوپر والا آپشن لیں گے، جو والا، کھجور والا، کشمش والا، تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اسی اعتبار سے ہمیں صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ اس میں شریعت نے آپشن کیوں رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس درجے کا مال دیا ہے اور جس درجے کا مالدار بنایا ہے، میں اسی درجے کا صدقۃ الفطر ادا کروں۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی میں کنجوسی نہ کروں۔ میں جب موبائل لیتا ہوں تو اچھے سے اچھا اپنی چادر سے پاؤں نکال کر ہائی کوالٹی کا لیتا ہوں، تو فطرہ بھی اعلیٰ سے اعلیٰ
اور اچھے سے اچھا دینا چاہیے، اس میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مالداری کی الگ الگ قسمیں اور الگ الگ لیول رکھے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ہم کو جس درجے کا مال دیا ہو اسی درجے کا فطرہ ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں چاروں فطرے بھی جمع کر سکتے ہیں۔ مرد حضرات کشمش والا دے دیں، عورتوں کی طرف سے جو والا یا چھوارے والا دے دیں، بچوں کی طرف سے گیہوں والا دے دیں۔ 8 لوگ ہیں گھر میں، 8% ہے، سب 2 کی طرف سے چاروں فطرے ایک گھر میں جمع کر دیے جائیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال صدقہ فطر میں کیا دینا ہے، یہ 4 آپشن ہم نے بتائے۔ آپ مارکیٹ میں جا کر اس کی قیمت صحیح معلوم کریں، اس کے اعتبار سے فطرانہ ادا کریں۔ اب آئیے تیسری بات کہ یہ صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے؟ جس پر زکوٰۃ واجب ہے، جس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یعنی وہ صاحب نصاب ہے، تو اب اس کو فطرہ بھی ادا کرنا ہے۔ لیکن اس کا الٹا نہیں ہے کہ جس پر فطرہ واجب ہو اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال صاحب نصاب اگر ہے، یعنی 52.5 تولہ پرانے تولے کے اعتبار سے چاندی یا اس کی رقم ضرورت سے زائد موجود ہے، چاہے اس پر سال نہ گزرا ہو تب بھی اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو جائے گی۔ وہ اپنی طرف سے ادا کرے، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے ادا کرے۔ اگر وہ بچہ نابالغ بچہ اتنا مالدار ہے کہ اس کے پاس خود کا بہت پیسہ ہے تو اس کے پیسے میں سے ادا کریں، ورنہ باپ اور والی اور ذمہ دار کو چاہیے کہ نابالغ بچوں کی طرف سے بھی ادا کریں، اور جو بالغ بچے صاحب حیثیت نہیں ہیں ان کی طرف سے بھی باپ صدقہ فطر ادا کریں۔ اگر عورت صاحبہ نصاب ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے مال سے صدقہ فطر ادا کرے، لیکن اگر شوہر اور گھر کا وڈیل اور سربراہ سب کی طرف سے ادا کر دیتا ہے تو بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کی ادائیگی میں یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ مقیم پر بھی واجب ہے اور مسافر پر بھی واجب ہے، یہ روزے دار پر بھی واجب ہے، غیر صائم پر بھی واجب ہے، یعنی جس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں اس کو بھی فطرہ دینا ہے، اور جس نے روزے نہیں رکھے ہیں جان بوجھ کر یا عذر کی وجہ سے اس کی طرف سے بھی فطرے کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہے، یہ واجب ہے۔ ہاں، جو بچہ پیٹ میں ہے، ابھی جنین ہے، پیدا نہیں ہوا ہے، یا جس کا انتقال ہو چکا ہے، ان لوگوں کی طرف سے صدقہ فطر کی ادائیگی نہیں ہے، ان کی طرف سے فطرہ نہیں دینا ہے۔ اب آئیے چوتھی اور آخری بات کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کا ٹائم کیا ہے، وقت کیا ہے؟ تو اس کا آخری وقت عید الفطر کی نماز سے پہلے پہلے یہ فطرانہ ادا کر دیا جانا چاہیے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے عید الفطر سے پہلے ادا نہیں کر سکے تو بھی یہ معاف نہیں ہوگا، اس واجب کو عید کی نماز کے بعد بھی ادا کرنا ہی ہوگا۔ تو عید سے پہلے ادا کر دے، اور پورے رمضان میں کسی بھی وقت اگر فطرے کی نیت سے یہ رقم ادا کر دی تو فطرہ ادا ہو جائے گا۔ امید ہے کہ صدقۃ الفطر کے تعلق سے یہ اہم معلومات اور 4 باتیں، اس کی حکمت کیا ہے، صدقہ فطر میں کیا دینا ہے، کس پر واجب ہے، اور اس کا ٹائم کیا ہے، یہ 4 باتیں ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں فرق کیا ہے، ویڈیو بڑا ہو جائے گا، اس تعلق سے ہم اس کی وضاحت یہاں نہیں کر پائے ہیں۔ اگر آپ کو فرق سمجھنا ہے تو آپ کامنٹ باکس میں بتائیے، ضرور آپ کو فرق بتایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ کے راستے میں اپنے مال کی قربانی کی نیت کے ساتھ اچھا فطرہ ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق سعید نصیب فرمائے، اور کامنٹ باکس میں بتائیے آپ کون سا فطرہ ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل سے نوازے، آمین۔